السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا ریوائول ایکسپیرینس۔ آج ہمارا بڑا خاص دن ہے، اقبال ڈے ہے، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں۔ مدثر بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ ان کو بہت سارے حوالوں سے جانتے ہوں گے، لیکن اقبال کے حوالے سے خاص طور پہ ان کی جو ریسرچ ہے، ان کا جو پورا کا پورا ایک سفر ہے اقبال کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم نے ان کو اسپیشلی یہاں پہ بلایا ہے اس دن کی مناسبت سے۔ مدثر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر بھائی، اقبال آپ کی زندگی میں ایک بڑا پیوٹل رول میرے خیال سے انہوں نے پلے کیا، تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اس کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنس تھے، اور ابھی آپ کس طرح سے آپ کا جو تعلق ہے اقبال کے ساتھ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال سے جب بھی میں اپنے تعلق کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے، مجھے اس پہ ہم کوئی شور بات نہیں کر سکتے، لگتا ہے ایسا جیسے پیدائش سے پہلے سے تعلق ہے، کیونکہ ان کا بھی جو علاقہ تھا سیالکوٹ تھا، سیالکوٹ میں ہی آ کے ان کے آباء و اجداد آباد ہوئے تھے، اور ہمارا بھی آبائی جو علاقہ ہے وہ سیالکوٹ ہی ہے۔ پھر دوسرا جو ایک ہماری فیملی کے اندر جو ہے میرے نانا کا بہت گہرا تعلق تھا علامہ اقبال کے ساتھ، یعنی ان کو اقبالیات جو تھیں وہ زبانی یاد تھیں، اقبالیات کے حافظ تھے۔ آج کل یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو اقبالیات کے حافظ ہو، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا جس میں اقبال کے چاہنے والے بہت تھے، اقبال کو پڑھنے والے بہت تھے۔ تو میرے جو نانا ہیں وہ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو ایک تو میں نے آپ کو ددیال سے بتا دیا کہ میرے جو دادا تھے وہ سیالکوٹ میں آ کے آباد ہوئے، تو ادھر سے شاید کوئی تعلق ہے۔ اور ننیال سائڈ سے میرے نانا کا ایک بڑا گہرا قلبی تعلق تھا اقبالیات کے ساتھ، یعنی اس حد تک تھا کہ میرے جو دو ماموں ہیں ان کا نام بھی یعنی ان کا جو سر نعمہ اقبال رکھا انہوں نے، شاہد اقبال اور زاہد اقبال، اتنا گہرا تعلق تھا ان کا۔ تو شاید یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا فیض ٹرانسفر ہوتا ہے، تو کوئی فیض ہے جو تھا، کوئی بیج کسی نے بویا اور اس کا پودا پتہ نہیں ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اقبال شناسا سا ہے شروع سے۔ تو علامہ اقبال کے حوالے سے تعارف تو گھر سے ہی ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کچھ اشعار جو ہیں والدہ کی طرف سے بھی کوئی ڈسکشن میں آتے تھے، کبھی نانا کے ساتھ بات ہو گئی تو ان کی طرف سے کچھ بات آ گئی، تو شاید وہیں سے کہیں بیج ڈلا ہے۔ لیکن شعوری تعلق کافی دیر بعد ہوا، جب میں 8ویں جماعت میں تھا، تو اس وقت ایک بڑے اچھے استاد ملے، پروفیسر صدیقی صاحب، تو وہ ان کے ساتھ ایک تعلق میرا اسٹیبلش ہوا۔ اس وقت جو ہے وہ میرے یعنی اسکول کے اندر ہی پڑھاتے تھے، وہ ایک ویسے اچھے استاد تھے، تیاری کروایا کرتے تھے جو جتنے بھی کیڈٹ کالجز ہیں ان کے لیے۔ تو والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ ہم کیڈٹ کالجز میں جائیں، کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا۔ تو اس والے سے ڈاکٹر جو تھے صدیقی صاحب، ان کے ساتھ تعلق والد صاحب کا تھا یا کسی نے ان کو بتایا تھا، تو وہ مجھے لے کے ان کے پاس چلے گئے۔ تو خیر ان کے ساتھ جو میرا 1 سال گزرا وہ بہت زبردست تھا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے اقبالیات کا ایک صحیح تعارف مجھے کروایا اور بتایا کہ اقبال کا کیا مقام ہے، ہمارے لیے کیا مقام، امت مسلمہ کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ اور وہ اکثر جو ہے ایک کمپیریزن کیا کرتے تھے کہ 2 بڑے شاعر ہیں اردو زبان میں، ایک تو غالب ہے اور دوسرا جو ہے اقبال، لیکن غالب کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ہمارے مطلب کا شاعر نہیں ہے، اچھا، ہمارے مطلب کا شاعر جو ہے وہ اقبال ہے۔ تو ان سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر مجھے ایک اور بڑے اچھے استاد ملے جب میں FSC کر رہا تھا۔ حالانکہ بڑی عجیب بات ہے، عام طور پہ جب آپ سائنس کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ اردو اور یہ جو اردو یا انگلش کے اچھے استاد آپ کو نہیں ملتے۔ تو اسلام آباد سے ہی میں نے اپنی FSC کی، IMCB F73 سے میں نے FSC کی تھی۔ تو اس دوران لیکن ہمیں جو اردو کے استاد ملے وہ بہت ہی زبردست استاد تھے۔ ان کا اتنا زبردست انداز تھا اردو پڑھانے کا کہ ہماری باقی کلاسز جو تھیں ایون سائنس کی بھی، اس میں اتنی حاضری نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی کلاس میں۔ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے اپنے زمانے میں کہ اردو کی کلاس میں کم لوگ آتے تھے۔ نہیں، ابھی بھی یاد دیکھیں اردو میں تو آتے کوئی نہیں نا، اردو تو مطلب ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتا ہے، یار اس میں تو ہم نے جانا ہی نہیں، یہ بس پاس کرنا ہے۔ اردو کے سبجیکٹ میں اتنا انٹرسٹ ڈیولپ کر دینا یہ استاد کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک ایسا ماحول بنایا تھا وہاں پہ، تو ان کے ذریعے سے بھی اقبالیات کو باقاعدہ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ باقاعدہ اسائنمنٹس ہوتی تھیں اقبالیات کو پڑھ کے سمجھ کے ان کی تشریح
کو جو ہے سمجھ کے سمجھانا ہوتا تھا، وہاں پہ آ کے ڈلیور کرنا ہوتا تھا، تو اس سے بہت زیادہ پھر سمجھ میں آیا. لیکن یہ سب جو میرا تعلق تھا اقبال کے ساتھ، ابھی ان کی شاعری سے صرف تعلق تھا، ابھی ان کے مشن سے تعلق نہیں ہوا تھا. یہ نہیں معلوم تھا کہ اقبال کا اصل میں مشن تھا کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے. تو یہ اس وقت ان کا مشن جو ہے میرے سامنے آیا جب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا تعلق بنا 2005 میں. پھر 2006 کے بعد سے لے کے 2010 تک تو کافی وقت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا. اور اس دوران کیونکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ جو ہے وہ ان کا جو مشن ہے اس کو پیش کیا کرتے تھے، اور اس کانٹیکسٹ میں پھر ان کی شاعری ہمارے سامنے رکھتے تھے. تو وہ جب ہمارا بھی ذریعہ پتہ وہ مشن ہو گیا، جب ان کا مشن ہمارا مشن بن گیا، یعنی جو علامہ اقبال کا مقصد زندگی تھا جو ہمارا مقصد زندگی بن گیا، جو کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہے، کہ اللہ کے دین کا غلبہ اور امت مسلمہ کا ریوائول، جب یہ مشن ہمارا بھی بن گیا تو پھر تو اقبال ایسا لگتا تھا جیسے یہ تو ہمارے راہ کا راہی ہے، یعنی جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں اس سے پہلے اقبال اس پہ چلا ہے. تو اور گہرا تعلق ان کے ساتھ استوار ہوا، اور اس دوران پھر اقبال کو بہت گہرائی سے پھر پڑھنے کا موقع ملا. اس کی بیس تو پہلے سے تھی، لیکن یہ کہ اب اس کانٹیکسٹ میں جب پڑھنا شروع کیا تو پھر بہت سارے حقائق کھولنا شروع ہو گئے. پھر اس دوران کیونکہ قرآن مجید سے بھی بڑا گہرا تعلق استوار ہو گیا تھا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی وجہ سے، ان کے مرہون منت. تو اس لیے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھانا شروع کیا تو اقبالیات اور سمجھ آنا شروع ہوئیں. اور پھر اس کے بعد تقریباً میں کہتا ہوں کہ 2008-9 کا وہ زمانہ تھا جس میں پھر میں نے فارسی کلام کو پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے اردو کلام ہی زیر مطالعہ رہتا تھا، یا اردو کلامی کے سے جو ہے کچھ تعلق تھا، فارسی کلام سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا. لیکن 2008 کے بعد آپ نے اس کے لیے فارسی سیکھی یا آپ کو پہلے سے فارسی کی بات بڑی عجیب ہے. فارسی کے ساتھ بھی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ نا انہوں نے فارسی کسی سیکھی نہیں، لیکن وہ جب آپ پڑھتے ہیں نا فارسی کو تھوڑا غور سے تو آپ کو لگتا ہے اردو کے الفاظ ہی آگے پیچھے ہیں تو کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں مجھے شوق تھا کہ میں فارسی میں جو اشعار ہیں وہ صحیح طرح پڑھ سکوں اور بول بھی سکوں. تو میرے ہمسائے تھے یہ انور مسعود صاحب جو ہیں، یہ بڑے مشہور شاعر ہیں. انور مسعود صاحب جو کہ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، بنان میری ودیع بنان میری ٹاپ دی. تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اصل میں ہمسائے تھے، وہ ہمارے ہمسائے، وہ بچپن سے ان کے ساتھ گزرا وقت. تو میں نے کیا کرنا کہ وہ کتاب لے کے نا ان کے پاس چلے جانا کہ جی اور میرا تلفظ صحیح کرایا، میں نے وہ فارسی کے نا شعر پڑھنے. تو ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے فارسی سے بھی کچھ شد بدھ ہوئی. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کہتا یا کلیم کوئی نہیں ہے کہ میں فارسی میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں. عام طور پہ فارسی ہاں اشعار جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں اور جو ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فارسی جو ہے اس کے ساتھ میرا تعلق اتنا بھی گہرا نہیں ہے، اس کو مزید جو ہے بہتر کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ فارسی سارا کلام میرے سامنے کھل گیا، اور ود دی ہیلپ آف اردو جو اس کی ٹرانسلیشن ہے اور تشریح، الحمدللہ وہ سارے کا سارا زیر مطالعہ رہا اور پورا میسج وہ سارا جو ہے کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام سے تعلق جو ہے کافی بعد میں ہوا. اس میں ڈاکٹر باسط بلال کوشل کا کافی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے توجہ دلائی کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو کچھ ان سے سیکھا اور اس کا پھر اپنا بھی مطالعہ رہا، اور معلوم ہوا کہ جو ریکنسٹرکشن میں علامہ اقبال نے تھاٹس پیش کیے ہیں وہ ان کی شاعری کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس میں پھر دوسرا بڑا نام یعنی ڈاکٹر باسط بلال کوشل نے تو ایک توجہ دلائی تھی اس طرف، لیکن اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر رفیع الدین کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق اسٹیبلش ہو گیا تھا. کیونکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ان کو اسی طرح پیش کیا کرتے تھے کہ یہ سب سے مستند شاعر ہیں علامہ اقبال کے. تو رفیع الدین کی ایک بہت مشہور کتاب بھی ہے میرے بھی ذہن سے، حکمت اقبال ان کی، اس کے علاوہ ایک اور دو کتابیں، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ہے، ہاں جی آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ہے جو کہ اسی اقبال کی فلسفی خود ہی کو ہی ایکسپلین کرتی ہے، اور حکمت اقبال ہے جو کہ اردو میں ہے. تو جب یہ ان کا مطالعہ کیا اور اس کے علاوہ قرآن و علم جدید اور دیگر پھر جو ان کی جو کتب ہیں ڈاکٹر رفیع الدین کی، ان کا مطالعہ کیا تو اور گہرائی سے پھر اقبال کی جو تھاٹ ہے، ان کی فلسفی ہے، ان کو سمجھنے کا موقع ملا. تو یہ جب سب گریسپ کیا تو پھر معلوم ہوا کہ خودی کیا ہے. اس سے پہلے خودی نام تو بہت سنا تھا، خودی کو سمجھنے میں آپ کو کئی سال لگے، اور انٹرسٹنگلی یہ سارے جو سب کچھ میں نے مطالعہ کیا اس سے خود ہی مجھے سمجھ نہیں آئی
اچھا یہ بہت بڑا ایک معمہ ہے, یعنی یہ ٹاپک ڈسکس بہت ہوتا ہے اقبال کے حوالے سے خودی کا, لیکن اس میں کہیں بھی نا ہمیں کوئی کلیئر آنسر کبھی سامنے اس طرح سے نہیں آتا. مختلف فلسفے سامنے آتے ہیں اسلام کے حوالے سے بھی, بڑے گنجل ہیں جی, بس اور جدھر پڑھتے ہیں خود. اچھا مزے کی بات ہے کہ اقبال نے جو خود تشریح کی ہے خودی کی, وہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ گھوم جاتے ہیں, تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن اقبال کی ہی ایک نظم نہیں, اسرار خودی کی ایک نظم ہے جس نے خود ہی سمجھا دی, اور وہ ایک بڑی چھوٹی سی حکایت ہے جو اقبال نے اس کے شروع میں بیان کی ہے. انٹرسٹنگ بات ہے, مطلب شاید یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو, لیکن میں نے بہت کچھ اقبال پہ پڑھا اور اقبال کے شاعرین کو بھی پڑھا. خود اقبال کی جو اس والے سے وضاحت تھی اس سے کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتی تھی خود ہی, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اصل میں ہے کیا. پھر اقبال کی وہ جو ہے نظم میرے سامنے آئی, سارے خودی میں وہ نظم موجود ہے, میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کروں گا. بڑی انٹرسٹنگ وہ نظم ہے, اور چھوٹی سی حکایت انہوں نے بیان کی, اس سے وہ سارا معمہ. اچھا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک, اور وہ ظاہر ہے آپ سے تو ابھی اس لیول پہ نہیں ہوگی کیونکہ میرا بھی ایک سفر رہا اقبال کے حوالے سے, تو یہ سوال ہمیشہ سے سامنے آتا تھا کہ خودی جو ہے وہ آخر ہے کیا. تو قرآن کی ایک آیت پہ جا کے نا میرے وہ کمپس وہاں پہ جا کے رک گئی کہ شاید یہ بیسیکلی بتانا وہ یہی چاہ رہے ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈائریکٹ کنیکشن نظر آتا ہے اقبال کا خودی کے کانسیپٹ کے ساتھ, کہ وہ جس جگہ پہ انسان کو پلیس کرتے ہیں نا یونیورس کے اندر, وہ بار بار اس کی طرف اشارہ یہی کرتے ہیں کہ یار آپ کی جو ریالٹی ہے حقیقت جس کے دین کی ہو احتساب کائنات. مطلب یہ تو ایک بہت ہی اس لیول پہ لے کر جاتے ہیں اقبال. بالکل ایسا ہی. اور کسی بھی ایکیڈیمک لٹریچر میں, سائیکالوجی میں, کہیں پہ بھی انسان کی یہ ریالٹی جو ہے نا کہیں پہ بھی نہیں بتائی گئی. بالکل ایسا ہی. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اقبال کا جو گراؤنڈز ہیں سارے ان کے تصور خودی کے, وہ سارے قرآن میں ہیں. اور ان سمپل ورڈز اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خودی کیا ہے, تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نائب, ہم اللہ کے نائب ہیں اس دنیا کے اندر. لیکن وہی بات ہے کہ اس کی مطلب اصل بات سمجھ نہیں آ رہی نا, کہ خودی کو اقبال جب پیش کرتے ہیں تو وہ پورے ایک سمجھ لیں کہ پیراڈائم ہے, ایک اتنا بڑا نظریہ ہے اقبال کا کہ باقی تمام نظریات اس سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ڈاکٹر رفیع الدین حکمت اقبال میں فرماتے ہیں کہ اقبال کے جتنے بھی تصورات ہیں ان کی کوئی بھی ڈائمینشنز ہوں گی نا, وہ ان کے سینٹرل تھیم یا سینٹرل جو کانسیپٹ ہے خودی سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ یہی چیز دیکھتے ہیں قرآن کے اندر بھی, یہی آپ کو کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ باتیں بہت زبردست ہیں قرآن کے, اپنے ایک اس کا جو گرینڈیور ہے مختلف آیات کا, لیکن جو سینٹرل تھیم ہے وہ اکثر مس آؤٹ ہو جاتا ہے. اور جب وہ سینٹرل تھیم آتا ہے تو وہ ہر چیز کو اپنے اس اسٹرکچر اس کے اندر فٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی وہ یہی اقبال ڈاکٹر رفیع الدین نے کہا نا کہ شارحین کا یہی مسئلہ ہے کہ کیونکہ ان کے جو سینٹرل کانسیپٹ کو وہ نہیں سمجھتے, تو پھر ان کی باقی کانسیپٹس کی جب وہ تشریح بیان کرتے ہیں تو وہ غلط بیان کرتے ہیں. بالکل. تو جب جو اقبال ہی کانسیپٹ آف خودی کو سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے باقی تمام ان کے جو تصورات کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے گا. اور یہی ڈاکٹر رفیع الدین کی جو ساری کاوش تھی کہ ان کا جو کانسیپٹ آف خودی ہے وہ سمجھایا جائے. اور پھر ظاہر بات ہے ایک تو ہے کانسیپٹ آف خودی اور ایک ہے فلاسفی آف خودی. فلاسفی آف خودی جو ہے وہ کانسیپٹ آف خودی کے اوپر ہی کھڑی ہوتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یعنی وہ تو ایک بڑی چیز ہے, وہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یعنی کہ کانسیپٹ آف خودی ڈفرینٹ ہے اور فلاسفی آف خودی ڈفرینٹ ہے. کانسیپٹ آف خودی کے اوپر ہی فلاسفی آف خودی کھڑی ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ڈاکٹر رفیع الدین یہ کہا کرتے تھے کہ علامہ اقبال نے فلاسفی آف خودی کو ایک منظم نظام کے طور پہ پیش نہیں کیا, لیکن اس کی ساری کی ساری بنیادیں ضرور فراہم کر دی ہیں اپنی شاعری میں اور اپنی نثر کے اندر. اور پھر ڈاکٹر رفیع الدین کا یہ کام تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ میرا یہ کام ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی جو خودی کا جو سارا تصور ہے اس کو ایک فلاسفی کے طور پر پیش کیا جائے. بڑی بات ہے کسی بھی کانسیپٹ کو آپ جب فلاسفی میں ڈھالتے ہیں تو اس کے کچھ خاص تقاضے ہیں جو آپ کو فلفل کرنے پڑتے ہیں. خیر انہوں نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے, وہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ہوتا اصل میں یہی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں خودی کی تو ہم فلاسفی میں چلے جاتے ہیں. اب فلاسفی کے اندر فلاسفی خودی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے آپ کی کچھ ٹریننگ ہونی چاہیے, یعنی فلاسفی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کچھ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, کچھ ادب کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, لٹریچر کا, اور بہت ساری اور چیزیں بھی چاہیے آپ کو تاکہ آپ اس فلاسفی کو سمجھ سکیں. لیکن کانسیپٹ آف خودی بڑا سمپل ہے اور بڑا بالکل آن دا سرفیس وہ اویلیبل ہے اقبال کی شاعری کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا
زبردست کانسیپٹ لنکڈ ہے جو کہ سمجھ لیں کہ اقبال کا ایمبیشن تھا، اقبال کا جو ہے پوری زندگی کا مقصد تھا، اور وہ تھا کہ تعمیر خودی. یہ خودی جو ہے جو اقبال کے نزدیک مسخ ہو چکی ہے ہماری، اس کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا ان کا ریولوشنری پیغام ہے جس سے عام طور پہ دھیان نہیں جاتا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے ہمیں کوئی کوہیرنٹ میتھڈولوجی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اوقات جو اس کی ٹیکنیکل ڈیبیٹ یا ٹیکنیکل ڈسکشن، جیسے ہم نے فلاسفی کا نام لیا، تو ہم اس کی جو انٹریکیٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے اس طرح کہا کہ کانسیپٹ آف خودی ہے، یا جو اف آئی سیڈ کریکٹلی دا اسپرٹ آف خودی جو ہے وہ بیسیکلی اس میں سے مس آؤٹ ہو جاتی ہے. کانسیپٹ کے اوپر ہی پھر اس کی اسپرٹ بھی ہے نا، لیکن اس کے اندر بھی جو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو مجھے بات میں سمجھ میں آئی کہ جو اقبال کا پورا مشن ہے زندگی کا، وہ تو یہ تو نہیں تھا کہ فلاسفی بیان کرنی ہے. فلاسفی کی ساری ڈائمینشنس تو انہوں نے دے دیں، اس کی بنیادیں فراہم کر دیں، جس پہ ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ اب ہم نے فلاسفی کو کھڑا کرنا ہے. لیکن ان کا جو باقی سارا زندگی کا جو کام ہے وہ ہے تعمیر خودی کے اوپر، ہاؤ ٹو ریکنسٹرکٹ خودی. اب وہ ایک پورا ڈیٹیلڈ اقبال نے اس وجہ سے ایک منہج دیا ہے، ایک میتھڈولوجی دی ہے، وہ سامنے نہیں تھی. یعنی میں نے جب پڑھا اقبال کے شارحین کو پڑھا، ایون کہ ڈاکٹر رفیع الدین نے بھی فلاسفی پہ زیادہ کام کیا. ان کے جو منہج ہے ریکنسٹرکشن کا، ریکنسٹرکشن آف دا سیلف کا، یہ تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے نا، تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ پہ تو ٹھیک ہے ان کا کام بہت زبردست ہے، لیکن واٹ اباؤٹ دا ریکنسٹرکشن آف دا سیلف، اس پہ جو اقبال نے سارا کام کیا. تو اس والے سے پھر میں نے جب دیکھا کہ مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایسا ورک، میرے محدود مطالعے میں یہ کہتا ہوں ہوگا، اور مجھے بٹس اینڈ پیسز میں تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں، تو میں نے پھر اسی پہ قلم اٹھایا، اور اللہ کی توفیق سے پھر تعمیر خودی کا ایک پورا تھیسس میں نے جو ہے لکھا. الحمدللہ وہ بھی انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، لوگ اسے پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں. تو یعنی ابھی تک کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا الحمدللہ. یعنی کریٹیکلی اویلیبل ہے سب کے لیے، یعنی سب کے لیے اویلیبل ہے کہ وہ کریٹیکلی اس کو انالائز کریں، اور اس میں اگر کوئی چیز کمی ہے تو اس کو واضح کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ایک زبردست میتھڈولوجی ہے اس کو جو ہے کیسے ایک کوہیرنٹ شکل میں پیش کر دیا جائے. تو الحمدللہ وہ جو ہے اس کے اندر میں نے تفصیل سے جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں، مطلب ویسے تو سارے خودی اور پھر رموز بے خودی. اس کو پھر جو ہے تعمیر خودی کا میں نے نام دیا. تعمیر خودی کا پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے. پہلے پارٹ میں نے سارے خودی کا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ اس کو سمرائز کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ منہج کو ایکسٹریکٹ کیا. اور پھر جو دوسرا جو پارٹ ہے اس کے اندر تعمیر خودی کا، اس کے اندر میں نے رموز بے خودی جو اقبال کا دوسرا بڑا اہم کام ہے، جس میں کولیکٹیو خودی کی ریکنسٹرکشن کی بات ہے. سارے خودی جو ان کا کلام تھا اس میں انڈیویجول خودی کی ریکنسٹرکشن کا ذکر ہے. تو دونوں کو میں نے اس میں پھر جو ہے ایک کوہیرنٹ شکل میں پیش کیا ہے. یہ اس والے سے جو ایک کنٹریبیوشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس سے ہم یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اور میں ویور سے بھی کہوں گا کہ وہ ضرور اس کو اویل کریں. اگر آج کا کوئی انسان اس کانسیپٹ کو جاننا چاہتا ہے اور وہ اپنے لیے اپنی تعمیر خودی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ خودی ہے کیا، اور وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کہاں پہ پلیس کرتا ہے، کہاں پہ وہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے اپنی خودی کو تعمیر کرنے کی. اس سے پہلے تو اس کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ خودی ہے کیا، بغیر کسی بہت انٹلیکچوئل ڈائمینشنس کے اندر جائے ہوئے. اگر ایک کوئی ہمارا کوئی آئی ٹی پروفیشنل ہے یا کوئی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو تو ابھی شاید یہی نہیں پتا کہ وہ کس چیز کے اوپر کس چیز کو مس آؤٹ کر رہا ہے، اور کتنا بڑا ہاتھ ہو چکا ہے اس کے ساتھ، اس کیپٹلسٹ دور کے ہاتھوں اور پوری کولونائزیشن کے ہاتھوں. وہ جس جگہ پہ جن سوالوں کے وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے وہ اصل میں کہیں اور تھے. تو وہ خودی کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرے گا، اور پھر اس کے لیے اس کو کیا کام ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی اس ریکنسٹرکشن کی بات کے اوپر جو ہے وہ جا سکے. بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے پرپس کو سمجھیں نا، کہ آخر خودی کو جاننا کیوں ضروری ہے. بالکل، کیونکہ آج کل جو بھی ہماری یوتھ ہے وہ تو پرپسفل ہی اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں، اور کوئی چیز میں مقصد نظر نہ آئے تو وہ نہیں پڑھتے، جسٹ فار دا سیک آف اسٹڈنگ اقبالیات کوئی نہیں پڑھنا چاہتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے ایز اے نیشن کہ ہم اپنی جو آنے والی جنریشن کو اقبالیات کی اہمیت نہیں بتا سکے. تو دیکھیں، اقبال کا جو سارا کام ہے اس کی جو بنیاد
اس بات پر ہے, یعنی اس کرائسس کو سالو کرنے کی انہوں نے کوشش کی نا. وہ کہتے ہیں کہ بگیسٹ کرائسس جو ہے ہیومینٹی کو درپیش ہے, جو ہر انڈیویجول بندے کو بھی درپیش ہے اور کولیکٹیولی انسانیت کو درپیش ہے. تو اقبال کی آپ کی تھاٹ میں آپ کو دونوں ڈائمینشنز ملیں گے, انڈیویجول اور کلیکٹیو کرائسس. دونوں کرائسس اقبال کہتے ہیں, انڈیویجول کا بھی یہی کرائسس ہے اور کولیکٹیولی ہمارا بھی یہی کرائسس ہے. اچھا, اس میں یہی بات وہ جو اقبال نے کہی نا کہ وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, تو ہمیں تو ابھی یہ کرائسس کی بھی آئیڈیا نہیں کہ دیر از اے کرائسس دیٹ ایگزسٹس. میں ان سمپل ورڈز اگر میں آپ کو اقبال کے حوالے سے بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان سے غافل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ اقبال کے نزدیک انسان جو ہے, یعنی انسان اس نے سب دنیا دیکھ لی ہے. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا. تو وہی بات ہے کہ ہم نے تو ورلڈ کو تو بڑا زبردست انالائز کر لیا, اس یونیورس کو بڑا زبردست طریقے سے سمجھ لیا کہ یہاں تک اقبال کہتے ہیں نا کہ عروج آدم خاکی سے یا انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. لیکن دوسری طرف انسان اپنے آپ سے غافل ہو گیا, اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, اسے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. اور کیونکہ انسان انڈیویجولی اپنے آپ سے غافل ہو گیا, تو اس طریقے سے انسان کی کوئی بھی کلیکٹیوٹی ہے تو وہ اپنی اصل سے نا آشنا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ دس از دا بگیسٹ کرائسس, اور اسی لیے سارے مسئلے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت امت مسلمہ ہی نہیں, پوری انسانیت جو ہے ایک کرائسس کا شکار ہے. اور اس میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی اصل سے ناآشنا ہو چکے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے اس کائنات کے اندر جب اپنی اصل سے ناآشنا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وجود نہیں رہ سکتا, وہ گو کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اقبال نے اس کرائسس کو سمجھا, اور پھر اسی پہ سارا زور صرف کیا کہ یار یہ ہماری اصل ہے کیا, اور یہی خودی ہے بیسیکلی. اقبال اسی کو خودی کا نام. اور اس کے بغیر آپ جتنی مرضی بحثیں کر لیں, جتنی مرضی تفاسیر لکھ لیں, لیکن وہ جب سینٹرل تھیم ہی مسنگ ہے, جب آپ کو ریالٹی ہی نہیں پتا, تو پھر آپ وہ راستہ آپ کو کہاں لے کر جائے. بالکل. اور یہ کرائسس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید لاسٹ سینچری یا اس سے جو پچھلی صدی ہے اس کے اندر یہ چیز زیادہ سامنے ہے. اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اقبال کی کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی. یعنی اس سے پہلے تو ظاہر ہے قرآن بھی موجود تھا, تفاسیر بھی موجود تھیں, سب کچھ تھا وہاں پہ, لیکن دنیا نے کوئی ایسا چینج دیکھا ہے پچھلی 1 سے 2 صدی کے اندر جس کی وجہ سے یہ کرائسس جو ہے یہ اپنی پوری اس پیک کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی کہ پوری کی پوری پلانٹ جو ہے وہ اس کرائسس کے اندر چلی گئی. تو اب وہ خود ہی کیا ہے, تو اقبال نے جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ سمپل سی حکایت ہے. اقبال کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کچھ بھوکے شیر تھے, انہوں نے بھیڑوں کے غلے پر حملہ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جب وہ چیرنے پاڑنے لگے تو ایک بھیڑ بڑی سیانی تھی ان میں سے, اس نے بھیڑ نے کہا شیر سے کہ شیر صاحب میری ایک عرض سن لیں, تو اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم حاضر ہیں, آپ ہمیں نوالا بنا سکتے ہیں. تو اچھا شیر نے اسے موقع دیا, اچھا کیا مطلب عرض ہے تمہاری؟ تو بھیڑ کہتی ہے کہ کیا لازمی ہے کہ آپ اس طرح چیٹ پھاڑی کرتے رہیں اور کمزور جانوروں کو اس طرح مارتے رہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہماری لائف بھی آپ دیکھیں کتنی اچھی ہے, ہم کسی کو تنگ نہیں کرتی, گھاس پھوس سے گزارا کرتی ہیں. تو آپ ہماری لائف کو دیکھیں, میں صرف اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کے دیکھیں, ایکسپیرینس کر کے دیکھیں یہ لائف سٹائل. تو اقبال کہتے ہیں کہ شیر جو تھا نا وہ اپنے لائف سٹائل سے ویسے تنگ آیا ہوا تھا کہ خیل شیر سخت کوشی خستہ بود, دل بزو کے تن پرستی خستہ بود. تو اگر شیر اگر پتہ شیر میں شیر پن جو ہوتا ہے یا شیری جو ہوتی ہے اس میں بڑا چارم ہے نا, لیکن شیر بننا آسان تو نہیں ہوتا. مطلب آپ نے اپنی ٹیریٹری چیلنج کی زندگی گزارنے میں, چیلنج کی زندگی ہے, آپ کو فریش اپنا شکار پکڑنا ہے, بعض اوقات ہاتھ میں نہیں بھی آتا, اور آ بھی جائے تو پھر ٹیریٹری ہوتی ہیں, شیروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں, تو بھوکے دن بھی گزارنے پڑیں گے, اپنے ہاتھ کا شکار کھانا. شیر بننا آسان نہیں. بالکل. تو اقبال کہتے ہیں شیر اپنے لائف اسٹائل سے ویسے بھی تنگ آیا ہوا تھا, تو اس کو بھیڑ کی نصیحت پسند آ گئی اور اس نے بھیڑ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. کہتے ہیں اب کیا میجک ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا تو اب شیر صاحب جو تھے ان کے دانت کمزور ہونے شروع ہو گئے, گھاس میں مزہ آنے لگا, شکار وغیرہ بھول گئے, وہ آنکھوں میں جو پہلے ایک ہیبت ہوا کرتی وہ ختم ہو گئی, پنجے بھی کمزور ہو گئے. تو اب کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب وہ دیکھنے میں تو بے شک وہ شیر تھا, لیکن حقیقت میں وہ کیا بن گیا تھا؟ حقیقت میں
بھیڑ بن چکا تھا. اب یہ ہے وہ نقطے کی بات. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے اس کا اصل میں وہ شعر پانی تو اس کی خود ہی تھی. خود ہی کیا ہے بیسیکلی کائنات کی ہر جو شے جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا. آپ اسے سیٹ آف کریکٹرسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو فلسفی میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور سائیکالوجی میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وین یو کریٹ اے کریک ان دا ریالٹی، یعنی آپ کوئی اور کہانی اپنے آپ کو سنا دیتے ہیں اصل کے علاوہ، ایسے ہی تو اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ بہت بڑی بربادی کے اندر ہوتا ہے. یعنی وہ ریالٹی کتنی ہی بیٹر ہو، آپ کو پسند نہ ہو، وہ اس طرح کی پرفیکٹ نہ ہو، بٹ یو شوڈ ایکسیپٹ تھنگز ایز دے آر. آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی ہر چیز کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں. بالکل ایسے ہی. تو یونیورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس میں ہر شے جو تخلیق کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر شے جو ہے وہ یونیکلی ایک یونیک ہے اور اس کا ایک ڈفرینس ہے دوسری چیز کسی شے سے، تبھی وہ شے ایگزسٹ کرتی ہے نا. تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں ہر شے کی، اور یہ چیز اکراس دا بورڈ اپلائی کرتی ہے، بے جان اشیاء سے لے کے جاندار جو ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سمجھ لیں. ایون کہ پتھر جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی مختلف قسم کے پتھر ہیں. جو میٹلز ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے میٹلز ہیں. آئرن ڈفرینٹ ہے، کاپر ڈفرینٹ ہے. یعنی ہر شے جو کائنات کی ہے اس کی ایک خاص سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، اس کا ایک بیہیویئر ہے. اگر ہم لیونگ بینگس کو دیکھیں گے تو ہم لفظ بیہیویئر استعمال کریں گے. بالکل. ایک سانپ کا اپنا بیہیویئر ہے، ایک شیر کا اپنا بیہیویئر ہے. تو ایک بات اس کو خود ہی کہتے ہیں. یہ بات بڑے اس سے بات جو میں نے بتایا مجھے سمجھ میں آئی. اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا جو ہے، اور خاص طور پہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اچھا اس پہ نا ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے کہ جو کرنٹ سویلائزیشن ہے، جو کرنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، وچ از آلسو اے ریسنٹ فینومینا، اس کے جتنے بھی آئیڈیلز ہیں، جتنے بھی کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے جتنے بھی گمکس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بڑی پیک پہ جا رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں. اور ایک اس پہ اقبال نے کہا بھی کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری. کہ یہ جو پوری سویلائزیشن ہے، اٹس اے سویلائزیشن آف پریٹینس. یعنی یو ہیو ٹو جو آپ کی اصل ہے وہ کہیں کھو چکی ہے، اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے، اور سارا کا سارا فوکس جو ہے نا وہ ایک ماسک چڑھانے کے اوپر ہے اور لوگوں کو دکھانے کے اوپر ہے کہ یار یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، ڈیزلنگ ہے. مطلب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر بھی آپ کی ساری جو فوکس ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے کہ سمپٹمس کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن روٹ کاز کے اوپر جو ہے وہ کوئی فوکس نہیں ہے. تو یہ سارے کی ساری جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے یوتھ کو جو نظر آ رہی ہے، وہ اقبال کی نظر میں ایک ایسی سمجھ لیں سب اسٹینڈرڈ کی پروڈکٹ ہے بیسیکلی، جس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، اور اس نے ایونچولی آپ کو بہت بڑا دھوکہ دینا اور بہت بڑی بربادی کی طرف لے کر جانا ہے. پر اس کی اپیل انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے اس وقت. بالکل صحیح ہے کہ یہ جو اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے اس پہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. اور وہی بات جو اقبال نے کہا نا کہ ہم اپنے افکار کو نہ سمجھ سکے، اپنے اندر کی دنیا کو نہ سمجھ سکے، ہم اپنے آپ کو نہ سمجھ سکے، اور جس کی وجہ سے سارے جو ہے مسائل ہیں. اس وقت سب سے کم اہم جو ہے وہ ہم خود ہیں. اچھا ہمارے جو پارٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، ہمارا مائنڈ امپورٹنٹ ہے، ہمارا ہارٹ امپورٹنٹ ہے، ہماری فزیک امپورٹنٹ ہے. اگین وہی بات ہے جو اس کا ایکسٹیریئر ہے، جو اس کی جو اصل اس کا یوٹیلٹی ہماری جو ہے، ہاں اس کا جو ایسنس ہے نا وہ ہمارے لیے امپورٹنس رکھتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پہ بھی بات کریں. تو اقبال کا جو سارا فلسفہ تصور خودی ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ ہر شے کی ایک اصل ہے، ایک ریالٹی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ یعنی یہ اقبال کہتے ہیں کیوں اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ جتنی بھی اشیاء کائنات میں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنی اس اصل جو ہوتی ہیں اس سے اویئر ہیں. اقبال دو چیزیں بیان کرتے ہیں، اویئرنیس اور ایکسپریشن. یعنی یہ جو کوئی بھی شے ہے جو کائنات کی، جب تک کہ وہ اپنی اصل سے اویئر رہتی ہے، اور ظاہر بات ہے اس اویئرنیس کے نتیجے میں اس کا ایکسپریشن بھی ہے نا کہ میں اگر اپنے یعنی کوئی بھی مخلوق ہے جو اپنی سیٹ آف کریکٹرسٹکس سے آگاہ ہے تو اس کو وہ ایکسپریس بھی کرے گی. جیسے شیر کی ایگزامپل ہے کہ شیر اپنے شیر پن سے آگاہ ہے تو اس کو اس شیر پن کو ایکسپریس بھی کرے گا. تو جب تک کہ وہ ایکسپریس کرتی رہتی ہے وہ شے اپنی جو اصل ہے اس کی کریکٹرسٹکس کو، تو وہ موجود رہتی ہے. یہی اقبال کا فلسفہ وجود بھی ہے. اقبال کے نزدیک وجود کیا ہے؟ ایک جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ
ویسٹ کے نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تو میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. تو کہتا ہے کہ خدا موجود نہیں، جبکہ میں کہتا ہوں تو موجود نہیں. وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود. کہ what is existence? Existence is the expression of the essence of the self. بالکل. It is the expression of the self. کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا. تو اپنی فکر کر کہ تیرا جو ایسنس آف ہیومینٹی ہے وہ ایکسپریس نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی اصل سے، ہیومینٹی کے اصل سے ناشنا ہے. تو کس بنیاد پہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ تو خود موجود نہیں ہے. تو اقبال کے نزدیک ہر شے اسی وقت تک موجود رہے گی جب تک کہ وہ اپنی اصل سے، اپنی خودی سے اویئر رہے گی اور اس کو ایکسپریس کرتی رہے گی. تو یہ اقبال کا جو پھر تصور خودی ہے وہ بڑا ایک گرینڈ اسکیل پہ چلا جاتا ہے. یعنی کائنات کی ہر شے اس کی بھی ایک خودی ہے، اور پھر یہ پوری کی پوری کائنات اس کی بھی ایک خودی ہے. اور اس کائنات کی ہر شے، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں، چاہے وہ بے جان مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، ان سب کی ایک خودی ہے. اچھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک عام بندہ ہے، ایک عام انسان جو ہے، ہم مسلمان بھی نہیں کہیں گے، ہم ایک عام انسان کی بات کریں گے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی کی زندگی میں اکثر یہ ٹائم آتا ہے کہ جب وہ انسان اس کوشچن کا سامنا کرتا ہے کہ میں کون ہوں. یعنی میں کیا اپنے باپ کا بیٹا ہوں؟ کیا میں کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہوں؟ یا میں اپنی گلی میں رہنے والا کوئی ایسا ایک نام ہوں؟ نام تو بدل جاتا ہے، پیشہ بھی بدل جاتا ہے. تو اصل میں ہوں کون؟ یا کیا میں اپنے وہ جذبات اور احساسات ہوں جو میں فیل کرتا ہوں، جو کہ بدل جاتے ہیں، وہ بھی بدلنے والے ہیں. تو انسان کی جو اصل ریالٹی ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ آ کے اپنے اس سوال کا، اور اکثر اوقات اس کا اینڈ ایک کرائسس کی صورت میں سامنے آتا ہے. میں اسی پہ آنے والا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ میں کیا ہوں، میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں. اصل بات یہ ڈسکشن ہی غلط ہے. یہ تو ڈسکشن غلط ہے کہ مجھے کیا بننا چاہیے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ میری فطرت ہے کیا، ایکچولی میں ہوں. بالکل، میں ہوں کیا، میں ہوں کون. یہ کیونکہ ہم طے نہیں کر پاتے، تو پھر ہم بس آگے پیچھے دیکھتے ہیں، آئیڈلس کی تلاش میں رہتے ہیں. آئیڈلس یا آئیڈیلس، ٹھیک ہے، دونوں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیڈیلس اور آئیڈلس کی تلاش میں رہتے ہیں، اس میننگ کو تلاش کرنے کے لیے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتا ہے کہ یار میں یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں. تو اقبال یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کویشچن جو کہ تاریخ انسانی میں رہا، یعنی جس پہ بہت کنفیوژن رہی اور کنفیوژن دور بھی نہیں ہو سکی، وہ یہی سوال تھا کہ ہر کائنات کی جو شے ہے اس کی اصل کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ کو کاپر کا پتہ ہے، آئرن کا پتہ ہے، آپ کو پلاٹینیم کا پتہ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جتنے بھی میٹلز ہیں، آپ آ جائیں اینیمل کنگڈم میں یا پلانٹ کنگڈم میں، ہر پلانٹ کا آپ کو بیہیویئر پتہ ہے، یا اگر نہیں بھی پتہ تو آپ اسے کلوز انوائرمنٹ میں یا اس کو آپ آبزرو کر کے آپ اس کا بیہیویئر فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. So what you're saying is کہ everything is defined by their behavior or their expected behavior, set of characteristics یا behavior. تو اب یہ جو set of characteristics یا behavior اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کائنات کی جو ہر مخلوق ہے اس کا جاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے جو باقی اور کسی مخلوق کے اندر نہیں، اور وہ اس کا جو ڈائنامزم ہے یہ پتہ نہیں کیا کچھ اچیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تاریخ انسانی میں جو بڑے ہم نے جو ہے آبجیکٹیو اچیو کیے، جو بھی کچھ جو ہے حاصل کیا، وہ سب کا سب انسان کا ہی ورثہ ہے. اچھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بڑے ہم نے جو ہے وہ مائنڈس پیدا کیے، افلاطون ہے، سقراط ہے، وہ پھر سائنٹسٹ میں دیکھیں تو آئنسٹائن، نیوٹن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر ہم یہ کہیں، یعنی کوئی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ یار اصل انسان تو یہ لوگ ہیں، ہماری اصل یہ ہے، تو وہ غلط تو نہیں ہوگا، یعنی اسے ہم غلط تو نہیں کہہ سکتے. اتنی آسانی سے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جب بعض اگر لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتے ہیں بڑے فاتح نظر آتے ہیں، بڑے کانکررز نظر آتے ہیں، سکندر اعظم ہے اور اٹیلا ہے اور چنگیز ہے اور سائرس اعظم ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ یار اصل انسان تو یہ لوگ تھے، تو ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. اینڈ سیم اپلائز ٹو اینی ادر
کرائٹیرین کہ جس میں آپ انسان کی عظمت کو پرکھتے ہیں کہ گریٹنس آف مین جو ہے اسے پرکھنے کے بہت سے کرائٹیریا اس وقت جو ہے ڈیولپڈ ہیں جس کے اوپر آپ جب ماپ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ عظیم لوگ ہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ اس پزل کو ہم سالو کیسے کریں گے کہ ان میں سے کون سا ماڈل جو ہے وہ کون سا ماڈل صحیح ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو اس کھوج میں لگنا ہے نا کہ یار اصل میں ہم ہے کیا. اچھا اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ہینڈ جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے تو گریٹنس کے ماڈلز تھے کہ کوئی بہت بڑا کوئی فاتح ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی فلاسفر ہے لیکن ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گریٹنس کا ماڈل یہ بن گیا ہے کہ پیسے کس طرح کمائیں. اب تو واقعی اب بل گیٹس ایلان مسک یہ جو ہیں یہ ہمارے یعنی وہ آئیڈیلز ہیں یا آئیڈلز کہہ لیں. بالکل یہ بیسیکلی آئیڈیل اور آئیڈل دونوں لنکڈ ہے نا تو آئیڈل اسی طرح بنتا ہے. تو اب یہ جو ہمارے ہاں تو پیسہ ہے نا کہ جس نے پیسہ حاصل کر لیا منی میکس دا میر گو والی بات ہے. تو اب اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے نا اس حوالے سے بھی یہ انٹلیکچوئلس کا کرائسس ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ نہ ان کو سمجھ آ سکتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ پزل کیسے سالو. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ گریٹنس جو ہے وہ ہم اکثر اور شاید اس پہ کیپٹلسٹک انفلوئنس بھی ہے کہ وی سی گریٹنس ان سم سارٹ آف کوانٹٹی, چاہے وہ کوانٹٹی پیسے کی ہو چاہے ایون وہ کوانٹٹی انٹلیکٹ کی ہو, کہ جب تک آپ انٹلیکچوئل لرن میں جب تک آپ اتنی کتابیں نہیں لکھ لیں گے تب تک آپ یو کی ناٹ اچیو گریٹنس. جبکہ دیکھیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جب یہ دیکھتے ہیں تو بڑے ایسے صحابی جنہوں نے ایسے کام کی, حضرت بلال حبشی ٹھیک ہے, یعنی ان کا جو سیکریفائس تھا ان کی جو قربانی تھی اور جس طرح سے انہوں نے اس وقت ہی پلیڈ a pivotal role in the very beginning and he achieved a certain level of greatness. کہ ایک عام بندہ بھی جو ہے ہمارا یعنی ایک عام انسان جو ہمارے کسی بھی شہر کے اندر رہ رہا ہے اس کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ گریٹنس کو اچیو کر سکتا ہے, لیکن اس کے سامنے ہم نے راستے بہت لمیٹڈ چھوڑ دیے ہیں. میں کو بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ تو ابھی ریسنٹ کرائسس آ گیا نا ہمارے سامنے کہ اب تو ہر چیز کو ہم نے نمبرز میں دیکھنا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یا تو میں پی ایچ ڈی کروں تب میں گریٹ ہوں گا, اگر وہ پیسے سے ہٹ بھی جائے نا بالکل ایسے ہی تو بہت برا حال وہ اپنی نارمل لائف میں گریٹنس اچیو کرنے کو گولز. ہاں یہ تو اب پوسٹ ماڈرن ورلڈ کا کرائسس ہے نا. پوسٹ ماڈرن ورلڈ جو ہے اس کے اندر تو اب کوالٹی کو ایسیس کرنے کی کیپبلٹی بھی ختم ہو گئی. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ کا جب آغاز ہوا تھا تو وہاں پر یہ نمبر گیم نہیں تھی, لیکن وہ یہ پرکھتے تھے. ان کا جو زاویہ تھا وہ مٹیریلسٹک تھا, کیونکہ نا کہ جو بھی کرائٹیریا اویلیبل تھے وہ مٹیریلسٹک تھے. یعنی مٹیریلسٹکلی دیکھا جائے گا کہ ایک بندے کا امپیکٹ کتنا ہوا اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں اسپریچول ایسپیکٹ بالکل بھی نہیں تھا. یہ ایک اور ڈسکشن یہاں پہ کھل جاتی ہے امپیکٹ والی, کہ اگر میرا امپیکٹ کوانٹیفائبل امپیکٹ میں نہیں کر رہا تو دین مے بی آئی ایم فالنگ شارٹ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, یعنی وہی بات ہے کہ ایک بندے کو جو آپ نے پرکھنا ہے اس کی عظمت کو, اس کا امپیکٹ ضرور آپ کو دیکھنا ہوگا, لیکن امپیکٹ بھی خالی مٹیریلسٹک. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ اس کا مٹیریلسٹکلی یا اس مٹیریل دنیا میں تو امپیکٹ نہ ہو, لیکن اسپریچولی ہی وہ کسی اور لیول پہ وہ پہنچا ہو, کوئی ایسا کام کر جائے جس کا جو فروٹ ہے وہ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد. ایسے ہی, لیکن امپیکٹ تو بہرحال آپ کو اسیس کرنا ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ کیونکہ ویسٹ کی نگاہ ہی سے مٹیریلسٹک ہے, وہ دیکھتے ہی ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی ہیں, تو ان کے نزدیک یہی مٹیریلسٹک جو پیراڈائم ہے اس کے اندر ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون عظیم ہے اور کون نہیں ہے. اچھا اقبال ایک اور کہتے ہیں مسئلہ کہتے ہیں یہ تو ویسٹ کا ابھی اس وقت حال ہے نا, اس کا ان کا مسئلہ ہے. ان کی ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے, مٹیریلسٹک آنکھ ان کی کھلی ہوئی ہے, اسپریچول آنکھ بند ہے. اقبال نے ایک اور جو ہے نا بڑے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جس کا امپیکٹ امت مسلمہ میں بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے ایسٹرن جو تھاٹ ہے. یہ تو ویسٹرن تھاٹ تھی. ایسٹرن تھاٹ کا مسئلہ کیا تھا, وہاں اسپریچولیٹی غالب ہے, وہاں مٹیریلسٹک آنکھ بند ہے. اقبال کہتے ہیں یہ بھی بڑا کرائسس ہے کہ جب آپ کی اسپریچول آنکھ کھلی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار عظمت جو ہے وہ آپ نے اسپریچول ڈومین میں دیکھنی ہے, تو پھر عظمت کا معیار کیا قرار پایا کہ جو دنیا سے اتنا کٹا ہوا ہے. اس لیے گوتم بدھ ہو گیا, یا جو بدھ مت کے مختلف بھکشو ہوتے ہیں, یا پنڈت ہو گئے, یا ہمارے یہاں صوفیہ, اور ہماری جو سب کانٹیننٹ کی جو ایون اسلامک فلسفی ہے اس کے اندر آپ کو بہت بڑی چھاپ نظر آتی ہے. بڑی چھاپ آتی ہے. یعنی کہ وہ جو انسان جتنی زیادہ کسی مشقت کے اندر ہے
اور یہی کانسیپٹ جو آیا میں سے مطلب ہندوؤں کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ پہاڑوں کے اوپر رول کرتے ہوئے جانا اور دنیا سے کٹنا. تو ہم نے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ یہاں پہ دیکھی کہ اگر کسی انسان نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو وہ اپنی جو اپنا جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے نا وہ بیسیکلی ان چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ اس بڑی پکچر کو جو ہے نا وہ بالکل مس آؤٹ کر رہا ہے کہ اس وقت گیم کیا پلے ہو رہی ہے یہاں پہ. بالکل, یہی میں اب سے عرض کر رہا تھا نا کہ پال نے یہی کہا کہ اس وقت امت مسلمہ پہ دونوں انفلوئنسز ہیں, ایسٹرن تھاٹ کا بھی ہے اور ویسٹرن تھاٹ کا بھی ہے. کیا یہاں پہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایسٹرن تھاٹ اور ویسٹرن تھاٹ دونوں ہی اصل میں فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں؟ بالکل دونوں, یہی اقبال کا ہے. اقبال کا جو سارا تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ دونوں اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں اور دونوں انکیپیبل ہیں انسان کو سمجھنے. انسان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اقبال نے سادہ سے شعر میں بیان کر دیا کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. آپ نے جب آپ نے اینک ہی انکمپلیٹ پہنے ہوئی ہے تو آپ ریئلٹی کو تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. ریئلٹی ایز اے ہول, یعنی ریئلٹی چاہے وہ یونیورس کی ریئلٹی ہو چاہے وہ انسان کی ریئلٹی ہو, آپ ریئلٹی کا ایک پارٹ دیکھ رہے ہیں وہ مٹیریلسٹک ہے, یا دوسرا پارٹ دیکھ رہے ہیں جو اسپریچول ہے. آپ ریئلٹی کو ایز اے ہول تو دیکھ ہی نہیں رہے, تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی ریئلٹی؟ تو یہی اقبال کہتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے ان دونوں تھاٹس کا, اور دونوں کے جو انفلوئنسز اسلام پہ پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اسلام کو انہوں نے مسخ کیا ہے. اور ایک طرف تو آپ کو وہی نظر آتے ہیں, وہی مطلب ایک پوری سمجھ لیں کہ ایک سیریز آف تھنکرز ہیں, تھنکرز کی پوری لائن ہے کہ جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اصل تو مطمع نظر جو ہے نا ویسٹرن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو شعراء ہیں, ادیب ہیں, اسکالرز ہیں, جو ہمیں اس پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اصل جو مطمع نظر ہے یا زاویہ نگاہ ہے وہ اسپریچول ہے. اور آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یار جو ہے نا اصل بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں فلاں جو ہیں وہ دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں, یہاں پہ تو ہوتا ہے زیادہ چھاپ اس کی ہے. تو اقبال تو کہتے ہیں نا کہ مطلب تمدن یہ نا کہ تمدن تصوف شریعت کلام بوتان عجم کے پجاری تمام. سبحان اللہ. یہ سب کے سب جو ہمارا تصوف, ہمارا تمدن, ہمارا شریعت, ہمارا کلام یعنی فلسفی, یہ سب کے سب بیسیکلی جو ہیں وہ عجم کے پجاری بن چکے ہیں. بالکل اجمی تھاٹ ان کے اوپر غالب آ چکی ہے, اور اصل جو اسلام کی تھاٹ ہے وہ میں اس کے اوپر ایک بک میں ضرور سجیسٹ کروں گا, اس کا نام ویل ہلاک کی ایک ہلاک کی جو کتاب ہے دی امپاسبل اسٹیٹ, کہ ہمارا جو ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بھی ایکچولی اس سائیکولوجیکل فریم ورک کے اندر آ چکا ہے ایسے. اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ یعنی ایک طرف تو آپ ویسٹ میں تھے اور ویسٹ سے ویسٹ والے یہاں پر آئے, یہاں پہ کولونیلزم آیا, یہاں پر آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے ایک طرف تو وہ مائنڈ سیٹ دیکھا, دوسری اس کی آپ نے یہ والی ایکسٹریم دیکھی, اور اصل چیز جو ہے نا وہ بیچ میں کہیں کھو گئی اور اتنی بڑی کنفیوژن اور کرائسس کریٹ ہو گیا. اور دیٹ ایکسپلینز وائی کہ اقبال کو اتنی محنت کیوں کرنی پڑی کہ وہ ورنہ تو قرآن کافی تھا, یعنی وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ بہت بڑا یہاں پہ ایک ڈنٹ کریٹ ہو چکا ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے کسی طرح سے ان کو بتانا ہے کہ بھائی تم پھنس چکے ہو اس گیم کے اندر. تو اس میں پھر اقبال خود بھی یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں شاید اس تک نہ پہنچ پاتا, اس ایسنس تک, اگر علم وحی میرے پاس نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اقبال کی وہ ٹائم لیسنس جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے, وہ وہی کے ذریعے آ رہی ہے. وہ کیونکہ انسان اپنے ذہن سے اس مسئلے کو نہیں سالو کر سکتا, وہ پاسبل نہیں ہے. اس پہ اتنے بائسز ہیں, اتنے زیادہ انفلوئنسز ہیں, وہ کیسے دیکھ پائے گا حقیقت کو. اچھا, اس پہ ایک چیز آتی ہے ذہن میں کہ ایک ویسٹرن تھنکرز نے بھی اپنا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ دیا خود ہی کا, اور یہ کانسیپٹ کئی دفعہ ریز کیا جاتا ہے کہ اقبال کا جو کانسیپٹ تھا خودی کا وہ ویسٹ کے تھنکرز بھی نا, کیونکہ ویسٹ کے تھنکرز بھی اصل میں تو فطرت کو ہی اسٹڈی کر رہے ہیں, اصل میں تو انسانوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس انسانوں کے بیہیویئر میں ان کو ظاہر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی قریب کچھ اس نتیجے کے قریب پہنچ رہے تھے اپنی اسٹڈی کے ذریعے, جس طرح نیچے کا کانسیپٹ تھا, اوبرمچ کا کانسیپٹ. اس بات کو دیکھیں نا کہ نیچے کا جیسے ایک کانسیپٹ ہے, اگر ہم صرف مٹیریلسٹکلی دیکھیں تو وہ پیک پر پہنچا ہوا ہے وہ. یعنی ویسٹ کے اندر جو تھنکرز پیدا ہوئے یا انہوں نے جو مائنڈ سٹرین کیے, یعنی
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مٹیریلسٹکلی تو وہ بہت زبردست ٹرینڈ مائنڈ ہے نا, تو مٹیریل ریالٹی کا تو انہوں نے جتنے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے سمجھا, لیکن ان کی دوسری آنکھ بند ہے. بالکل اسپرچل ریالٹی وہ گائیڈنس ان کو اویلیبل نہیں, وہ اویلیبل نہیں تھی. لیکن جو مٹیریل ریالٹی کو سمجھنے کی کیپبلٹی تھی وہ انہوں نے ڈیولپ کی اور اس کو پیک پر پہنچایا. ٹھیک ہے, تو اقبال اس لیے جب نیچے کو کوٹ کرتے ہیں تو لوگ اکثر کہتے ہیں یہ تصور انہوں نے نیچے سے لیا. اقبال نیچے سے متاثر بھی تھے اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ اس لیے کہ مٹیریلسٹک آپ اس فریم ورک میں دیکھیں تو سب سے جو ریفائنڈ ماڈل ہو سکتا ہے انسان کا وہ نیچے نے پیش کیا, لیکن اس کے تو جو بہت بڑی چیز مسنگ ہے وہ اسپرچل ایسپیکٹ ہے. اقبال نے وہ کہیں اور سے لیا. اقبال نے جو اپنے خود بھی ذکر کیا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جو ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, کہ یہ جو ویسٹرن تھاٹ جو ہے اس نے مجھے کیوں نہیں خیرہ کیا, اس کی وجہ ہے کہ میں ہر چیز جو دیکھتا ہوں وہ خاک مدینہ و نجف سے دیکھتا ہوں, میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھتا ہوں. تو اب جو اقبال کے نزدیک خودی کیا ہے, ہماری ایسنس کیا ہے, ان سمپل ورڈز اگر میں اگر اسے بتا دوں, اقبال کہتے ہیں کہ ہماری ایسنس کیا ہے, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے اس پزل میں ہمیں نہیں ڈالا, اور وہ جو ہماری ایسنس ہے اس کے ماڈلز بھیج دیے اس دنیا میں, اور وہ کون ہے, نبی اور رسول اللہ سبحان اللہ. اور سب سے جس کا کامل اور اکمل جو ماڈل ہو سکتا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہاں سے انہوں نے مسئلے کو سالو کر, کہتے ہیں میرے تو مسئلہ اب سالو ہو گیا کہ انسان اصل میں کیا ہے, ایک پرفیکٹ انسان کیسا ہو سکتا ہے, رسول اکرم. بالکل, ہماری کل آف دا ٹیبل بات ہو رہی تھی کہ وہ کسی نے بات کی اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں کہ یار وہ بڑا زبردست ماڈل دیتا ہے جی میسکولینٹی کا نا, کہ تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ماڈل تو موجود ہے آپ کے پاس, آپ کیوں اس ساری کی ساری اسٹرگل کے اندر ہیں کہ یار اس کا ماڈل لے لو اس کا ماڈل لے لو. اف دیر واز اے مین ٹو فالو. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر پن پوائنٹ بھی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ماڈل, لیکن ان کو آپ نے صحیح کانٹیکسٹ میں اسٹڈی ہی نہیں کیا بالکل تو آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. صحیح بات. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگین بات وہیں پہ آتی ہے, اینک کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے مٹیریلسٹک اینک لگائی ہوئی ہے اور ہم سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے مٹیریلسٹک پہلو سامنے آ جائیں گے, وہی ہم نے آئیں گے. مطلب وہ ایک بڑے اچھے اسٹیٹسمین تھے, وہ بڑے اچھے جرنیل تھے اور بہت ساری چیزیں, لیکن ان کا جو اسپرچل ایسپیکٹ ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. دوسری طرف اگر اینک ہم نے اسپرچل پہنی ہوئی ہے اور ہم سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ان کے اسپرچل ایسپیکٹ سامنے آ جائیں گے, ہائی لائٹ ہو جائیں گے. تو اقبال بھی کہتے ہیں کہ اینک جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ایون دو کہ ہم ایمان کی حد تک تو یہ کہتے ہیں کہ یار بہترین انسان کون ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بچہ مسلمانوں کا کہتا ہے, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ انسان کو نہیں صحیح سمجھ پا رہے صحیح طریقے سے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اینک ہم نا پوری نہیں پہنتے, یعنی ہمارے پاس نا کمپلیٹ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی نا شاید ہمت نہیں ہوتی کہ ہم پارٹس آف ریئلٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور اس ریئلٹی کو ریجیکٹ کرنے کے پیچھے ہماری کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں کہ یار یہ 80% ریئلٹی لے لو اور وہ 20% جو ہے نا اس کو وی آر ناٹ ویری کمفرٹیبل کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس کو میرا خیال ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تلخی ہوتی ہے بالکل, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے. لیکن اصل بات ہے کہ ہمارے مائنڈس بھی ٹرینڈ نہیں ہے نا اس ریئلٹی کو دیکھنے کے حوالے سے, دیکھ ہی نہیں پا رہے. ہمارا جو بچہ اس ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے پڑھتا ہے اس کی مٹیریل آئی ڈیولپڈ بالکل, لیکن اس کی اسپرچل آئی تو بالکل اس کا تو برا حال ہے. اچھا, جو ہماری خانقاہوں میں کبھی لوگ تیار ہوتے تھے ان کی اسپرچل آئی ٹرینڈ تھی, بٹ مٹیریلسٹک آئی بالکل بند تھی. تو یہ تو کہہ رہے ہیں اقبال کہ تجھے اگر الجھن نہ ہو تو میں تجھے الجھن ہوگی تجھے, لیکن میں تجھے صاف بتا دیتا ہوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. تو یہاں سے اقبال پھر اب ایکسپلین کرتے ہیں نا پھر خود رسالت کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے, کہ وہ جو اب جب دونوں آنکھیں کھول کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی اسپرچل لیول پہ بھی آپ دیکھیں ہائیسٹ لیول پر ہے. اسپرچل اگر ڈومین میں آپ دیکھیں تو انسان کی عظمت کو ماپنے کا جو کرائٹیرین ہو سکتا ہے وہ یہ ہے دنیا سے بے نیاز, دنیا سے بے نیاز ہو چکا ہے. اور اس کو آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے زیادہ کون بے نیاز تھا, کہ دنیا سے جب گئے ہیں تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. ٹھیک ہے, بالکل, یعنی اس حالت میں گئے کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے,
لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر مٹیریل ہم ڈومین میں دیکھیں تو ہائیسٹ اگر کسی بھی کوئی عظمت کا ہائیسٹ امپیکٹ پاور ہے، ہائیسٹ اچیومنٹ پاور ہے نا، کہ پولیٹیکل پاور آپ کہتے ہیں یا ان کا انفلوئنس ہے. تو آپ اس پاور کو دیکھ لیں کہ وہ پورے حجاز ان کے نیچے تھا جب وہ دنیا سے گئے، اور ایسے انہوں نے شاگرد تیار کیے جنہوں نے پوری اس وقت کی رہتی دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا. یہ سب انہیں کی کنٹریبیوشن ہے. اور پھر جو اسپرچل انفلوئنس ہے ان کا، کہ آج ان کو ماننے والے جو ہیں وہ اربوں میں ہیں. یہاں تک کہ اورینٹلسٹ کو باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھنی پڑیں گی. ہو کیسے گیا کہ ایک بندے نے اتنا بڑا امپیکٹ ڈالا. تو یعنی ہر کرائٹیریا کو آپ دیکھ لیں تو بات وہ ہے کہ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں نا کہ دونوں جو ڈومینس کو آپ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں گے ایون ویسٹرن جو تھنکرز یا مصنفین نے جنہوں نے اس اینگل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ اس کو ماننے کو ان کو کوئی جو ہے شرم نہیں ہے، اور کھل کے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ایون وہ کہ وہ غیر مسلم ہے کہ عظیم ترین انسان جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مائیکل ہارٹ کا جو اکثر ذکر ہوتا ہے کہ دی 100 جو کتاب لکھی تو ٹاپ پر وہ کیوں لے کر آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہی از دی اونلی مین ان دی ہیومن ہسٹری ہو از سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولس. یعنی جو بھی ریلیجیس سیکولر دو ہی ڈومینس ہیں، دونوں میں جو بے شک کامیاب ترین انسان ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اینک صحیح لگائیں گے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اینک ہمیں صحیح لگی نہیں ہوئی، اور جس وجہ سے ہم پارشل ریئلٹی کو دیکھتے ہیں. تو اس کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ہماری ایسنس سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری فطرت یہی، ہر بچہ اسی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اب تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر ہماری فطرت وہ ہے لیکن ابھی ہم کہاں پہ ہیں؟ اچھا ویسے بھائی یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگتا کچھ ایسے ہے کہ ایسٹ کی اینک جو ہے نا وہ کچھ زیادہ دھندلا گئی ہے ویسٹ کی بنسبت، یا اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ فطرت تک واپس جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ شاید ہمیں ویسٹ میں زیادہ آسان لگ رہا ہے بنسبت ایسٹ کے لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ ہم آئیڈیالوجیکل فادرز کی بات نہیں کریں گے بلکہ عام عوام کی اگر ہم بات کریں تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال کے اندر جس طرح سے مظاہرے ہوئے ویسٹ کے اندر اور لوگ کھل کر سامنے آئے، انہوں نے سپورٹ کیا غزہ کے تمام مسلمانوں کو، اور انہوں نے بڑے ہیومن پیراڈائم کے اندر انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے جابز وغیرہ سے ہٹ کے یہ سارے کام وہاں پہ ان کی پاپولیشن نے کیے. جبکہ ہمیں یہاں مسلمان معاشروں میں اور پاکستان میں یہاں پہ ہمیں وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی. تو اس سے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ مورل کوشچن ہے کہ جی ہم نے اس لیول کی رسپانسبلٹی نہیں شو کی. لیکن ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے یا واٹ ور دوز کیریکٹرسٹکس دیٹ وی ور لیکنگ جس کی وجہ سے یہاں کے انسان جو ہے وہ اس نفسیاتی اسٹیٹ کو پہنچ ہی نہیں سکا، اس چیز کو محسوس نہیں کر سکا. تو حالانکہ یہ معاملہ ایک انتہائی فطری معاملہ تھا، یعنی اس میں یہ ایشو بھی اتنا اپنی پوری جگہ پہ تھا کہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے اور سارا معاملہ ہے. لیکن ہم فطرتاً ہماری سائڈ سے یہ کمزوری کیوں سامنے آئی؟ دیکھیں اس میں اس بات کو یاد رکھیں نا کہ ویسٹ کا جو رائز ہے وہ ریسنٹ فنامنا ہے نا، جبکہ ایسٹ کا رائز جو ہے وہ اٹس اے تھنگ آف دا پاسٹ. اور جب ایک سویلائزیشن ڈومیننٹ ہوتی ہے جب تو ڈیفینیٹلی اس میں وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ٹرینڈ مائنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. تو مٹیریل ریالٹی کو جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ سمجھنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن جو مائنڈز ہیں ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے واقعی اپنے لوگوں کے جو مائنڈز ان کو ٹرین کیا اس لیول تک کہ وہ مٹیریل ریالٹی کو کم سے کم اچھا سمجھتے ہیں. تو آپ نے کہا نا کہ وہاں کے لوگ کھڑے ہوئے تو وہ کھڑے بھی اس لیے ہوئے کہ ان کو مٹیریل ریالٹی سمجھائی گئی ہے نا. مٹیریل ریالٹی کیا ہے؟ وہ جو ہیومن رائٹس کا سارا، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا کسی بھی ریالٹی کو کام کرنے کا جو پرزہ ہے، چاہے وہ مٹیریل ہو یا اسپریچول ہو، وہ ٹرین تو مٹیریل کے لیے ہوا لیکن وہ پرزہ کام کر رہا تھا بیسیکلی. پرزہ اصل میں کام کرنا چاہیے نا. اصل دیکھیں ریالٹی تو دونوں ہے نا، مٹیریل بھی اور اسپریچول بھی. لیکن ہمارے پاس ایسٹرن نیشنز کے پاس جو ہمارے اسپریچول وجود کو سمجھنے کی یا دیکھنے کی آنا کہ وہ بھی تو پرانی ہو چکی ہے نا. وہ تو ہمارے اگر سمجھ لیں کہ جو بڑے مائنڈس اگر ہم یہ کہیں کہ گھس چکی ہے، مطلب آپ اگر آج روڈ پہ چلتے ہوئے بھی کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ اینا اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ ایون ہم اسپریچول ریالٹی کو سمجھ سکیں.
ٹھیک ہے, اس سے وہ تو بڑی پرانی اینک ہے اور بڑی خراب سی اینک ہے. جبکہ جب ایسٹرن نیشنز غالب تھیں تو ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ گریٹ مائنڈز موجود تھے نا, ہم نے بھی بڑے بڑے گریٹ مائنڈز پروڈیوس کیے. تو وہ یعنی اس کو, اس ریئلٹی کو, اسپریچول ریئلٹی کو کم سے کم دیکھنے کی اہل تھے. یعنی کہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو جو کنکلوژن اس سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ریئلٹی تک پہنچنا تو ایک گول ہے, لیکن اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پرزے کو تیار کیا جائے. اور پرزہ اگر ہم تیار نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ریئلٹی پھینکتے رہیں گے تو وہ تو بال کے جیسے وہ شعر بھی ہے نا کہ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. تو آپ کو تو محنت کرنی پڑتی ہے نا کسی بھی آپ نے فیکلٹی کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. تو ہم نے تو کسی بھی فیکلٹی کو ڈیولپ نہیں کیا نا, جو اس لیے تو کہتے ہیں ہم اپنے بارے میں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو انہوں نے کم سے کم مٹیریل ریئلٹی کو تو صحیح طرح سمجھا ہے, پرکھا ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ ابھی ویسٹ جو ہے اس وقت اس کا زوال شروع ہو چکا ہے, بلکہ زوال کا بھی زوال کو بھی اب سمجھنے کافی عرصہ ہو چکا ہے, زوال کی طرف اب وہ گامزن ہے. اس کی ریئلٹی میں بھی نظر ابھی جو پوسٹ ماڈرن کریپ آپ دیکھیں نا کہ وہ بیسیکلی کیا ہے, اس کے اندر اتنے اسٹوپڈ قسم کے انٹلیکچوئلز اب مشہور ہو رہے ہیں کہ جن کے اندر وہی اگین کوئی کیپیبلٹی. ٹھیک ہے, وہ تو ہم اگر گریٹ مائنڈس ہیں وہ ماڈرنٹی کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماڈرنزم جب ماڈرن ایرا تھا اس میں آپ کو گریٹ مائنڈس ملتے ہیں کہ جنہوں نے مٹیریل ریئلٹی کو دیکھا اور دکھایا بھی دنیا کو. اب تو یہ وہاں پہ بھی جو ہے اس وقت اسکالرشپ ہے وہ بڑی بری طریقے سے اسکالرشپ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دے آر مور لائک ایجنٹس آف کنوینئنس. یعنی وہ آپ کو بس آسان چیزیں جو ہے نا, جیسے آپ نے بات کی نا, آپ تو سپرفیشیلٹی کا وہ زمانہ ہے اور وہی یعنی جو ہے نا اس کا ایکسٹیریئر ہے وہ کتنا اچھا ہے, ایک بولنے میں بندہ کتنا اچھا ہے, کتنے مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے تھاٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو وہ ایک فیشن بن گیا ہے اور وہی چلتا ہے. اور اس پہ تو خیر نوم چومسکی جیسے لوگ ہیں جو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیفینڈرز آف ماڈرنزم ہیں, تو وہ تو اس پہ بڑا وویلا کرتے رہے ہیں کہ ویسٹ کا کیا حال ہو چکا ہے. نوم چومسکی نے تو بہت کچھ اس پہ کہا ہے, اور بھی جو وہاں کے جو ہیبرماس جیسے بہت بڑا نام ہے ویسٹرن تھاٹ کے والے سے, تو وہ بھی اس پہ مرثیہ خوانی کرتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور اب کہاں چلے گئے, ہم اب کون سے مائنڈس پروڈیوس کر رہے ہیں جن کے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو وہ بھی اب جو ہے نا لینز وہ پرانا ہو گیا. تو اس لیے اب ایک نئی اینک کی بنانے کی ضرورت ہے جو اسپریچولی بھی اور مٹیریلی بھی ٹرینڈ ہو, اور تاکہ وہ پھر ریئلٹی کو ایز اے ہول دیکھ سکے. اور یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈیسٹنی آف مین ہے, آخرکار انسان کو وہ وہاں تک پہنچنا ہے. اور جب انسان وہاں پہنچے گا تو پھر اس کے سامنے حقیقت بالکل کھل جائے گی. لیکن ٹل دیٹ ٹائم ایک اسٹرگل ہے, ایک کوشش ہے جو کر رہے ہیں ہم. تو اسلام گیوز دیٹ سولوشن. اقبال کا پھر بعد میں جو تھا وہ یہی نظریہ تھا کہ اسلام وہ پھر آپ کو وہ اینک دیتا ہے, کیونکہ اسلام کے پاس وہ رائٹ آئیڈیلز ہیں. اور اسلام میں نظریے آئیڈیلز تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن رائٹ آئیڈیلز ہیں جو کہ بیسیکلی اسی متن نظر کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پوری طریقے سے نہ صرف تھیوری میں ہے بلکہ پریکٹس میں بھی ہے. اسلام ہی وہ اصل میں گاڑی ہے جس پہ بیٹھ کے وہاں پہنچا جا وہاں پہ اس ڈیسٹینیشن تک پہنچا جا سکتا ہے. جس کو سیکھ کرتے رہے ہیں دنیا کے بڑے انٹلیکچوئلز تھے کہ وہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی. تو یہ اقبال کا پورا جو ہے کانسیپٹ ہے اس حوالے سے. بالکل. اچھا مدثر بھائی, اقبال کا جو کیریکٹر ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ہیں دنیا میں, اور جنرلی ہمیں دو ہی سویلائزیشنس پہ نظر جاتی ہے, ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے, دوسرا جو ہمارا عرب سویلائزیشن ہے اور اس میں جو اسکالرشپ ہے. لیکن وی فیل ٹو سی دی میگنینمٹی آف دا اقبال کے. وہ ایک گلوبل لیول کا ایک لیڈر تھے جنہوں نے مطلب جن کی تھاٹ کی وجہ سے یہ سارا پاکستان موومنٹ بھی یہاں سے شروع ہوئی, اور ایران کے اندر جو انقلاب آیا تو ہی واز اے پرسن مچ لارجر دین ہو وی تھنک ہی از. اور ان کی اپنی شاعری میں بھی مطلب وہ تھوڑا سا کہیں پہ تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آشنا نہیں, لیکن کئی جگہوں پہ وہ ایک ان کی بڑی بے باک قسم کی شاعری ہوتی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہو گیا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو وہ اپنی پہچان بھی وہ خود کر رہے تھے کہ وہ کس لیول کے اوپر ہیں. بٹ اس کے علاوہ وہ وٹ کائنڈ آف کیریکٹر واز ہی, لائک ایز اے پوئٹ, ایز اے فلاسفر, ہم ان کو جانتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تو دنیا میں بہت اب ان کے اوپر کام ہوا ہے. ایون کہ مسلم ورلڈ کے علاوہ غیر نان مسلم جو ورلڈ ہے اس کے اندر بھی بہت کام ہوا ہے. اور دنیا کی جو اچھی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں اقبال
کے نام سے چیئرز بھی موجود ہیں. تو بہت کچھ مطلب ان کے ورک کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن اصل بات وہ یہ ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے وہ تو ملٹریسٹک ہے. اقبال کیونکہ دونوں پیراڈائمس کو ساتھ لے کے چل رہے تھے اور اس اینگل سے ہی وہ اپنے تھاٹس پیش کر رہے تھے. اور پیورلی اور ملٹریسٹکلی ہم دیکھیں گے تو پھر ان کو اقبال کی تھاٹ اتنی بڑی نظر نہیں آئے گی. یا کوئی بندہ اگر پیورلی اقبال کو صوفی شاعر بنا کے رکھ دے گا تو اس کو اقبال کا وہ گرینجر نظر نہیں آئے گا. تو ہمیں بھی مطلب اس پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اقبال کو وہی رکھیں جہاں پہ وہ تھے. کیونکہ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہمارے پاس ان کے علاوہ آپ کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہے نہیں. تو اقبال تو اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مطلب نغمہ کو جا مولانا مودودی بھی تو ساز سخن بہانہ ایست. وہ کہتے ہیں نغمہ کہاں شاعری اور کہاں میں. تو میں نے تو اس کو بہانہ بنایا ہے. تو اصل میں تو امت کے جو اونٹ ہیں قافلے سے نکل کے آگے پیچھے چلے گئے ہیں, میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ان کا اپنا ایک مشن تھا, اس کے لیے انہوں نے کام کیا. ایک بہت بڑی یعنی شاعری انہوں نے پروڈیوس کی. اردو ادب میں تو خیر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایون کہ جو پرشین ادب ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت بلند مقام ہے. اور پھر جو ان کی تھاٹس ہیں وہ نئے تھاٹس تھے اور بہت کچھ انہوں نے جو ہے کنٹریبیوٹ کیا اس حوالے سے. جو ان کی ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام ہے اس پہ ابھی ویسٹ میں بھی کام ہو رہا ہے, اس کو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن اگین اپنی زندگی جتنی ان کی تھی اس میں جتنا وہ کر سکے وہ کر سکے. اصل بات یہ تھی کہ اس کی لیگیسی ہونی چاہیے تھی جو ہمیں نظر نہیں. اس میں اقبال کے اوپر جو ایک کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ مثلاً وہ ایک بڑے نارمل قسم کے اور وہ مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی بھی نہیں ہے اور بھی اس طرح کی نا مطلب یعنی کہ وہ ہمارا وہ جو فریم ورک ہے نا ایک آف اے گریٹ پرسن وہ کہیں سے اس میں فٹ نہیں بیٹھتے. اور وہ تو اقبال نے کبھی خود بھی کلیم نہیں کیا اور خود کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کے غازی بن نہ سکا. وہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مجھے آپ نہ دیکھیں. اپنے بارے میں یہ اپالوجی پیش کرتے ہیں کہ میں نے تھاٹ تو سمجھ لی لیکن میں خود بھی اس تک نہیں پہنچ پایا, اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل نہیں میں بن پایا. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے نہ دیکھو, ہمارے پاس تو پریکٹیکل ماڈل موجود ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. تو ان کو دیکھو, میں تو تمہیں وہ اینک دے رہا ہوں جس سے تم ان کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہو. تو اقبال اپنے بارے میں جو ان کا زیادہ تر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ درد تو عطا کیا, مجھے یہ سمجھ تو عطا کی. بہت بڑی بات ہے یہ درد عطا کرنا. جی, تو کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, الہی آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. اور اس پہ وہ بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا وہ ایک مکالمہ سا ہے کہ کیا عشق ایک زندگی ہے مستعار کا, کیا عشق ناپائیدار سے پائیدار کا. وہ کہتے ہیں کہ تو پائیدار ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, میں ناپائیدار ہوں, میں فانی ہوں, تو میں عشق کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کر پہلے مجھ کو زندگی ہے جاویداں آتا, پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا. یعنی مجھے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میں ایسا بتا ایک بندے کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے پھر ہمیشہ کی زندگی دے, پھر میں تجھے سچا عاشق بن کے دکھا سکتا ہوں. لیکن وہ تو نہیں ہو سکتا. اقبال کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ سے اقبال کی اوتھینٹسٹی ویسے مطلب بہت کمال ہے. یعنی شاعری میں ہمیں ملتا ہے کہ شاعری میں ایک اس کے بعد انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ تو میں نہیں اچیو کر پاؤں گا, نہ میں کر سکا, لیکن کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال ہو, یارب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو. یعنی میری یہ جو بات ہے, میری جو نوا ہے وہ پھیلے اور یہ لوگوں کو پھر انسپائر کرے. یعنی اس تھاٹ پر وہ کریکٹرز پھر دنیا میں آئیں, وہ کردار تشکیل ہوں جو کہ پھر دنیا کی تقدیر بدلیں. میں تو وہ نہیں کر سکا, لیکن میرے اندر یہ آرزو تو تھی, میرے اندر عرض تو تھی. نوجوانوں کو یہی وہ نوجوانوں کے بارے میں ان کا خاص اللہ تعالیٰ سے دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نوجوان ہے نا, ان کو میرا یہ جو آرزو ہے, میرا جو پیشن ہے وہ عطا کر دے. تو جیسے ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, لیکن ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا رہوں تو اس سے تقدیر تو تبدیل نہیں ہو سکتی, لیکن یہ اس سے ممکن ہے کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو اصل بات وہی ہے کہ اقبال کو اسی کانٹیکسٹ میں ہی ہمیں دیکھنا چاہیے. اقبال نے کوشش تو اپنی پوری کی اور اپنے عمل کے اندر جتنا وہ لا سکے اس تھاٹ کو انہوں نے لانے کی کوشش کی. باقی ہر بندے کے اندر جاری بات ہے کہ اس دنیا کے اندر لمیٹیشنز ہیں, ان لمیٹیشنز کو ہی فیس کرنا ہے اور ان لمیٹیشنز کے ہوتے ہوئے اپنے امپیکٹ جنریٹ کرنا ہے. اور اقبال کا جو سب سے بڑا نظریہ ہے نا اس حوالے سے جو عشق پر بیس کرتا ہے, اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے, اس پہ بات طویل ہو جائے گی.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ بڑی زبردست کیپیبلٹی ہے نا جس کی وجہ سے انسان جو ہے چاہے اس کے اندر کتنی بھی لمیٹیشنس کیوں نہ ہو یٹ ہی کین چینج دا ورلڈ. یہ وہ بات ہے جو عام طور پہ آپ کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں بتا سکتا, نہ آپ کو سیلف ہیلپ بکس آپ کو بتا سکتی ہیں کہ جو اقبال آپ کو بتا رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے, یہ بات کہہ دینا کہ یار ہر بندہ ہر کچھ کر سکتا ہے اور اس کو یہ پوائنٹ نہ سمجھانا, یہ ذاتی والی بات ہے. کیونکہ موٹیویشنل اسپیکرز یہی کرتے ہیں نا آج کل, وہ آپ کو پمپ تو کر دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کہتے ہیں جب آپ تو پھر آپ ڈپریشن کا مریض بن کے ہی مرتے ہیں. بالکل. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندے میں لمیٹیشنز ہیں, ہر بندہ وہ چیز اچیو نہیں کر پائے گا جو وہ سیٹ کرے گا اپنے لیے. لیکن ایک کیپیبلٹی ہمارے اندر ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پھر بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ اچیو کر سکتے ہیں جو ہم بھی ٹارگیٹ بنا لیں گے, اور وہ یہ ہے کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو بیکم پیشنیٹ اباؤٹ این آبجیکٹیو. ہم عاشق بن سکتے ہیں. عشق ہر بندے کے اندر جو ہے وہ کس کی کیپیبلٹی موجود ہے, اور یہ جو عشق ہوتا ہے اقبال کے نزدیک یہی لیگیسی بنتا ہے. یعنی عشق ہی نوا بنتا ہے, جیسے اقبال اپنی شاعری کو نوا کہتے ہیں کہ نوا پیدا ہوا ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنی یہ شاعری چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میری لیگیسی ہے. یہ لیگیسی بڑی زبردست چیز ہے. جب لیگیسی آپ نے کریٹ کر دی تو پھر یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیئر, آپ یہاں سے چلے بھی جائیں گے تو اسٹوری ڈزنٹ اینڈ ہیئر. اور انسان کی یہی وہ کیپیبلٹی ہے کہ جو موت کے بعد بھی وہ امپیکٹ ڈالنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اپنے تھاٹس کے ذریعے سے, اپنی نوا کے ذریعے سے, جو اقبال کہتے ہیں کہ اتنی پاورفل کیپیبلٹی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ وہی ہے جو میں نے سامنے دیکھ لیا. اقبال کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے جو امپیکٹس ہیں زندگی کے بعد ہی ہیں, موت کے بعد ہی ہیں, ہم تو بیج بونے والے ہیں. اور اقبال اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بڑے شور تھے اپنے بارے میں کہ میری شاعری ضرور رنگ لے کے آئے گی, یہ ظاہر رائے گاہ نہیں جائے گی. اقبال نے کہا نا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے ترماندہ کارواں. اتنی کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلمت شب میں اپنے اس بکھرے ہوئے کارواں کو لے کے نکلوں گا. ابھی میں خود نکلوں گا, یہ ایونٹ ابھی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور شرر فشاں ہوگی آہ میری, نفس میرا شورابار ہوگا. میری جو آہ ہے, میری جو یہ شاعری, یہ جو پیشنیٹ پکار ہے, یہ لوگوں کو انسپائر کرے گی. اور کیا اس نے, اور آج تک وہ جو ہے انسپائر کر رہی ہے یہ درد بری نوا. اور اقبال کہتے ہیں یہ کانسیپٹ سے میرے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ کسی بڑے آدمی کو دیکھ لیں, کارل مارکس کا اکثر ذکر کرتے ہیں اقبال کہ کارل مارکس جو تھا اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو غیر فطری تھا, خود وہ کافر تھا لیکن پیشنیٹ تھا اپنے اس کاز کے لیے. مر گیا اور مرنے کے بعد اس کی نوا پھر کہیں ٹریول کرتے کرتے گئی ہے, لینن کو انسپائر کیا, اور پھر لینن نے پوری دنیا کو پھر جو ہے ہلا کے رکھ دیا. پوری پچھلی صدی جو گزری ہے, ہم دیکھتے ہیں کولڈ وار وہ کیا ہے. اگر تو مارکس نہ ہوتا تو یہ کولڈ وار کے اندر جو ہے اتنا بڑا اوپوننٹ ویسٹرن سیکولر لبرل آرڈر کے اگینسٹ کھڑا نہ ہوتا. تو بات وہی ہے کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو کریٹ لیگیسی, اور یہی وہ سمجھنے کے ریزن ہے جس کی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ خواہش را چوں اسودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں پر ہم کنی, کہ اگر تو اپنی خودی کو مستحکم کر لے, میں تو گارنٹی دیتا ہوں تو دنیا تبدیل کر سکتا ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ جس بندے میں یہ کانفیڈنس نہیں ہے, جو کہتا ہے یار میں نہیں کر سکتا, وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اسے اپنے آپ کو انسان نہیں کہنا چاہیے, وہ حیوان ہے. بالکل. مثل حیوان خودن آسودن چسود گر بخود محکم نہیں بودن چسود, یعنی حیوانوں کی طرح کھانے پینے سے اور یہ زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر اس دنیا میں آپ نے اپنی خودی کو مستحکم نہ کیا تو تمہاری اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی آپ مر گئے یا ایک کاکروچ مر گیا یا کوئی بکرا مر گیا یا بیل مر گئی, برابر ہے. اقبال کہتے ہیں انسان تو بنائے ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ہائر آبجیکٹیو کو سیٹ کرے اور اس کو اچیو کرے. تو یہ اقبال کے پیغامات میں ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ان کی شاعری سے ملتا ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی, باتیں تو بہت ہیں کرنے کو. جی یہ تو خیر سمندر ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹائم بھی کافی زیادہ ہمارا ہو چکا. تو ایک جو ٹیک اوے پوائنٹ مجھے جو سب سے بڑا یہاں سے ملا وہ یہ ہے کہ اقبال کا ایک مین آبجیکٹیو تھا کہ وہ کسی طرح سے آپ کو اپنی اصل سے جوڑ دیں. آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوانوں کو میرا سوزے جگر بخش دے, کہ اپنے دل کو جو ہے نا وہ زندہ کریں. یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہر مشن کی, یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہر تبدیلی کی. اور ہمارے اوپر سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ ویسٹ نے بہت بڑا برڈن ہمارے اوپر یہی ڈال دیا ہے کہ ہمیں ایک ڈسٹریکشن کے اندر لگا دیا, ایک کیپٹلزم کی ریس کے اندر لگا دیا ہے, ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دیا
کہ ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مٹیریل ریالٹی ہے, ہمارے سامنے سے مٹیریل ریالٹی رکھتی گئی بالکل, اور اسی کو فوکس کروایا گیا ہے. ہمارا مائنڈ بھی اسی کے لیے ٹرین کیا گیا ہے بالکل, اور اسپرچل ریالٹی بالکل ہماری نظروں سے اوجھل کر دی گئی ہے. اور اللہ نے نا ہمارے اندر ایک پرزہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے اوپر نا الارم ریز کرتا ہے اور وہ آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے اور آپ کو تکلیف کے اندر بھی لے کے جاتا ہے. لیکن ویسٹ نے جو اس کا حل نکالا ہے نا, وہ نکالا ہے کہ ڈسٹریکشن میں, کہ ہر وقت نا آپ کا لائف اسٹائل اس نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ بس کسی طرح سے اس درد کو فیس نہ کریں. آپ تو سائیکالوجی کو پڑھتے بھی ہیں, اس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کہ آپ دیکھیں جتنے بھی جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں جی, کہ کس طریقے سے ریالٹی سے جو ہے نا آپ کو غافل کر دیا جائے. ایک بندہ کرائسس میں اسی وجہ سے ہے کہ ریالٹی نہیں سمجھ آ رہی ہے. جی جی, اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کو ریالٹی سے مزید غافل کر دیا جائے. بالکل. اس کے اوپر نا بڑی ایک زبردست بات کی تھی ویسٹ کے اندر ایک سائیکالوجسٹ ہیں جو ابھی جو کرنٹ آپ کا جو فریم ورک ہے نا سائیکالوجی کا, وہ کافی ووکل ہے اس کے خلاف. تو وہ کہہ رہے ہیں پوری کی پوری جو آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اور جو کیپٹلسٹ انڈسٹری ہے وہ بیسیکلی, اور مطلب سائیکالوجی سے ہٹ کے بھی عام میڈیکل سائنس کے اندر بھی وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کی سائیکیٹری جو ہے وہ آپ کو بس آپ دے ول گیو یو پلس, کہ آپ کسی طرح سے اگر آپ کو ایک گولی کھانی پڑ رہی ہے اپنے آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے, تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ کہ ایک مسئلہ ہے جس کو آپ حل کر رہے ہیں, آپ گولی کھا کے حل کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک ٹیمپرری سولوشن تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے, بٹ دیر ایگزسٹ اے مچ ڈیپر اینڈ ویری ڈارک پرابلم ان دا سوسائٹی, جس کو ہماری انٹرنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اینڈ آئی مسٹ سے ہیئر کہ اس کو فیس کرنا وہ بہادروں کا کام ہے. یعنی آپ کو اپنے انٹرنل کرائسس کے ساتھ بیٹھنا اور اس ڈسکشن کے اندر جانا اور اس ڈسٹریکشن سے نکلنا. وہ کانٹ نے کہا تھا نا, یو مسٹ ڈیئر ٹو نو, یو مسٹ ڈیئر ٹو نو. تو nobody is normally people are not daring enough to know the reality. وہ جیسا چل رہا ہوتا ہے پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں اس پہ چلنا پسند کرتے ہیں. بالکل. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب تک کہ اس سے باہر نہیں نکل کے اپنی ریالٹی کی طرف فوکس نہیں کریں. تو خیر اقبال نے پھر اس پہ بائی دا وے پورا ایک طریقہ کار بتایا ہے, منہج دیا ہے کہ کیسے آپ ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ اپنے خود ہی سے اویئر ہو سکتے ہیں. خیر پھر کبھی ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. لیکن اقبال نے اس کو ان ایڈریس نہیں چھوڑا, یعنی صرف مرثیہ خوانی نہیں کی ہے کہ جی کرائسس ہے جی کہ جی ہم خود ہی ہماری خراب ہوگی. جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہماری فطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم تو اس سے بہت گر چکے ہیں, ہم تو ان کے قریب بھی نہیں ہیں. تو اقبال یہ بھی کر سکتے تھے جیسا کہ ہمارے ہاں شعراء کا ایک کام رہا ہے کہ مرثیہ خوانی کرنا, بھائی ہم برباد ہو گئے تو ہو گئے. اقبال کا مائنڈ یہ تھا کہ سلوشن دو. تو اقبال نے پھر اسی پہ فوکس کیا اور پورا سلوشن دیا کہ ٹھیک ہے ہم جب پیدا ہوئے تو فطرت پہ پیدا ہوئے, لیکن ہمارے اوپر انفلوئنسز پڑے, ہم اپنی اس فطرت سے دور ہو چکے. اب there is a way to reconstruct yourself, there is a way to regain what you have lost. اور وہ پورا ایک منہج ہے, ایک پوری میتھڈالوجی ہے جو اقبال دیتے ہیں, کمپلیٹ میتھڈالوجی دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس سیلف سے اویئر ہو سکتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپریس کرنا سیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ جو شعر بھیڑ بن چکا ہے اقبال اکیڈمی میں, بیسیکلی اس کو دوبارہ سے شعر پن سکھایا جاتا ہے, لیکن یہ اقبال اکیڈمی ہے جو اقبال کی اب شاعری میں رہ گئی ہے اور اس کی نثر میں رہ گئی ہے. اقبال اکیڈمیز جو ان کے نام پہ بنی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی انفارچونیٹلی. جی تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ دس بیگیٹس دی نیڈ فار اندر پوڈ کاسٹ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اب ہم سولوشن کی طرف آئیں. اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ریئلائز کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے, یہ کرائسس جو ہے, دیر از ہوپ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, اینڈ دیر از ہوپ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ وداؤٹ دی ہیلپ آف دوز things or philosophies that we think are going to help us. وہ فیل ہو چکی ہیں. وہ تو فیل ہو چکی. تو اب خود ویسٹ کے اندر اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ we have failed. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ان کے فالوورز ہیں وہ ابھی بھی ان کو ایک ہائر اسٹیم پہ رکھ رہے ہیں کہ یار وہ کچھ وہ ہمیں کچھ دکھا دیں گے. وہ خود فیل ہو چکے ہیں. ایسٹرن تھنکرز فیل ہو چکے ہیں. اور دونوں کے فیلئر کا ہمیں پتہ چل گیا. اقبال کی نگاہ سے جب ہم دیکھیں تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ دونوں جو ہیں پارشل ریئلٹی کو دیکھتے ہیں. وی ہیو ٹو کم اپ ود دس سولوشن یا کم اپ ود اے نیو وے آف تھنکنگ جس میں ہم دونوں کو ساتھ دے کے چل سکیں. اس کے لیے بہرحال ایک بہت بڑی ایفرٹ درکار ہوگی. آئیڈیا سے لیکن بات شروع ہوتی ہے. ہمارے جو ہے ایک استاد کیا کرتے تھے کہ پہلے کانسیپٹس ہوتے ہیں, کانسیپٹس کے اوپر پھر جو ہے اسٹرکچرز بنتے ہیں, اسٹرکچرز کے اوپر انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کے اوپر پھر
تہذیب بنتی ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ تھاٹ سامنے آنے ضروری ہے. پھر اسی کے اوپر پھر وہ اسٹرکچرڈ جو ہے نا اسٹرکچرز بنیں گے اور پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشنز بنیں گے اور پھر کہیں جا کے ہم وہ ایک اسلامک جو اصل اسلامک تہذیب کا کمال ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں گے. برحال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. تو اقبال نے وہ اسٹیپ لے لیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اقبال کو کہیں دور چھوڑ کے کہیں ابھی ہم بیٹھے ہیں. تو اقبال نے اسٹیپ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پکڑو اس کو اور اس کو آگے لے کے جاؤ. لیکن انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں شاید ابھی کیپیبلٹی کم ہے یا ایسا سا ڈیولپ ہو رہی ہے, شاید ہم وہ سمجھ نہیں سکے اور اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے. لیکن ان کی لیگیسی رہے گی, لیگیسی ریمینس, اور وہ انسپائر کرتی رہے گی. اور انشاءاللہ ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ ریوائول کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اس ڈومین میں کام کر سکیں اور اس کو آگے لے کے جا سکیں, اس مشن کو جو اقبال کا تھا. انشاءاللہ. تو اس میں انشاءاللہ مین جو ہم میسیج یہاں پہ دینا چاہتے ہیں سب لوگوں کو وہ یہی ہے کہ وی ہیو دا ٹول, وی ہیو دا ویپن دیٹ اقبال نے ہمیں وہ بتا دی ہے, وہ اینک اس کو کہیں, ویپن کہیں, کچھ بھی کہیں, تو وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں اس کو اٹھانے والے چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ دے شوڈ اف دے فیل کہ دے شوڈ جوائن اس, اور ہم اس پورے قافلے کا حصہ بنیں انشاءاللہ. تو نصیر بھائی بہت شکریہ